السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آب زمزم کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات۔ آب زمزم کہاں سے نکلتا ہے، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اسے کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، حدیث کی روح سے اہمیت، تاریخی ادوار میں چاہے زمزم کے حالات اور اب کی صورتحال۔ سائنس آب زمزم کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ حضم جبرائیل کیا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے۔ ان سب کو جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ان جوابات کی جانب جن کا آپ کو بہت انتظار ہے۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ آب زمزم مادی معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ کہا جائے تو بیجانہ ہوگا۔ 5000 سال پہلے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ نے اپنے معصوم لخت جگر اور تشنہ لب بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مضطرب انداز میں چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اوپر سے ضرب لگائی۔ اس ضرب کو حزم جبریل کہا جاتا ہے۔ اس ضرب کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے۔ اس میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا اور ان پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا، جہاں شیخ وار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ یہ دنیا کا قدیم ترین کنواں ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بنو جرہم نے اسے پاٹ دیا تھا اور سارا خزانہ اس میں ڈال دیا تھا۔ 4 صدی عیسوی کے وسط میں اسے دوبارہ دریافت کیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس کو کھدوایا اور اسے پختہ کیا۔ انتہائی قدیم زمانے میں بھی لوگ اس کنویں کو مقدس سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ایرانی بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ ایرانی آب زمزم کے کنویں کے گرد دعائیں مانگتے تھے۔ زمزم کنویں کی قدیم عمارت مطاف کے وسط میں واقع ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں واٹر ویل کے ہمراہ کاپر رنگ اور ویل رنگ بھی شامل تھے، جبکہ 1299 میں تانبے کی ایک بالٹی بھی موجود تھی جو کہ اب بھی حرمین شریفین کے میوزیم آف آرکیٹیکچر میں موجود ہے۔ 1400 میں محروم شہزادہ خالد نے ایک حکم دیا تھا جو کہ کنویں کی صفائی کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن تھا۔ اسی طرح 2010 شہزادہ سلیمان بن عبدالعزیز نے بھی ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا جس کے مطابق زمزم واٹر ٹریٹمنٹ اور فلٹریشن اسٹیشن قائم کرنا تھا۔ یہ اسٹیشن 4.5 کلومیٹر مسجد حرام سے دور واقع ہے۔ اس مقدس کنویں سے 18.5 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی پمپ کیا جا سکتا ہے۔ آب زمزم کے 60 سے زیادہ نام ہیں، لیکن ان میں سے مشہور ترین نام زمزم، سقیا الحاج، شراب الابرار، طیب، برق اور عافیہ ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں احادیث کی روشنی میں آب زمزم کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سطحی زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو آب زمزم تحفہ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اسے شفا کی نیت سے پیو گے تو شفا پاؤ گے۔ کچھ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ آب زمزم شفا ہے۔ زمزم پینے کی دعا۔
اے اللہ مجھے فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما اور میرے رزق میں اضافہ دے اور بیماری سے مجھے شفا بخش دے۔ تو ناظرین، زمزم کا پانی شفا ہی شفا ہے۔ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے کی بجائے کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم بہت مرغوب تھا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اب سائنس کی جانب۔ سائنس آب زمزم کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں نے حال ہی میں کی جانے والی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ آب زمزم جیسا پانی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا بالکل الگ اور شفاف پانی ہے۔ نینو نامی ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تجربات کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی بھی وہی آب زمزم والی خصوصیات والا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایٹو جاپان میں قائم ہیڈو انسٹیٹیوٹ برائے تحقیق کے سربراہ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ جاپان میں انہیں 1 ارب باشندے نے آب زمزم دیا، جس پر انہوں نے متعدد تحقیقات کی ہیں۔ انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ آب زمزم کے خواص کو کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اس کی اصل وجہ جاننے سے سائنس قاصر ہے۔ زمزم کی ری سائیکلنگ کے بعد بھی اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی۔ جاپانی سائنسدان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے عجیب قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے عام پانی کو طاقتور خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا ہے اور اس پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کے ذرات میں تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی کے قطرے میں خوبصورت بلور بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر میٹو نے کہا کہ پورے ارض کی تمام مخلوقات، خواہ وہ بظاہر جمادات ہی کیوں نہ ہو، ان میں ماحول کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والے عالمی تحقیقاتی ادارے آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت اور قدرتی ٹیکنالوجی کی تہ تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ عالمی تحقیقاتی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہے اور 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ آب زمزم عجیب و غریب خواص رکھنے والا پانی ہے جو شفا ہی شفا ہے۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا خواص موجود ہیں۔ سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ جبکہ عام پانی کی طرف دیکھا جائے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، جبکہ آب زمزم میں کئی اجزاء موجود ہیں جو اس کے لیے شفا کا باعث ہیں۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں تک کی طے کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا ہے، انواع اقسام بڑی جڑی بوٹیوں اور خودرو پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔
اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ اس کنویں میں نہ کبھی کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی و حیاتاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ آب زمزم اللہ کی جانب سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اور لازوال دولت ہے تو بچانا ہوگا۔ آب زمزم تمام پانیوں کا سربراہ ہے یا سردار بھی ہے۔ آب زمزم شفا ہی شفا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔